حدیث نمبر 783 773 773 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في رواية طويلة فدعا أي أبو بكر رضي الله عنه بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ کے بارے میں لکھ لیجئے، یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے ہیں، یعنی دوسرے بھائی بہن وغیرہ سے یہ کافی بڑے ہیں. یہ عبد الرحمن، حدیث نمبر 773 میں لکھ رہے ہیں ہم، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو عبداللہ عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق التیمی، پورا نام اس طرح سے ہو گیا، ابو عبداللہ عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق التیمی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جیسا اب عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ایک بیٹے ہیں جی، ان کا نام محمد تھا. نہیں، حضرت ابو بکر کے بھی ایک بیٹے کا نام محمد ہے، چھوٹے بیٹے کا نام، اور ان کے جو بڑے بیٹے عبد الرحمن ہیں ان کے بیٹے کا نام ابو بکر. تو اب دیکھیے اس طرح سے ہے، ابو قحافہ، حضرت ابو بکر کے ابا ابو قحافہ، پھر ان کے بیٹے ابو بکر، پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن، پھر ان کے بیٹے محمد. یہ محمد جو ہے نا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوترے، انہوں بھی پیدا ہوئے تو لے آ کے حضور کی گود میں دیے تھے ان کو. تو یہ 4 نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے. یہ ایک ہی فیملی ایسی ہے جس میں کیا کہتے ہیں، ابو قحافہ، ان کے بیٹے ابو بکر، ان کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے بیٹے محمد، 4 کیا کہتے ہیں، 4 پشت، 4 پیڑھی ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے. ٹھیک ہے. جنگ بدر اور احد میں عبد الرحمن جو ہے یہ اسلام جلدی نہیں قبول کیے تھے، یہ فوراً ان کے والد حضرت ابو بکر اسلام قبول کر لیے تھے، یہ اپنے دادا کے ساتھ تھے، اسلام نہیں قبول کیے. جنگ بدر اور احد میں کفار کی طرف سے آ کر لڑے تھے، اور ایک مرتبہ تو حضرت ابو بکر اور عبد الرحمن کا دونوں کا آمنا سامنا بھی ہو گیا تھا، باپ بیٹے کا بھی آمنا سامنا ہو گیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے اور عبد الرحمن کچھ مشرکین کی طرف سے. پھر اس کے بعد آپ اسلام قبول کر لیے، اور صلح الحدیبیہ اور جنگ یمامہ میں آپ شریک رہے، صلح الحدیبیہ میں بھی آپ شریک رہے. جنگ جمل میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، مولا علی کے خلاف لشکر میں، ام المؤمنین کا جو لشکر تھا نا جنگ جمل میں، جو بعد میں توبہ کر لیا تھا وہ لشکر، تو اس میں آپ شریک رہے تھے. جب معاویہ بن ابی سفیان تخت پر آ گئے تھے اور کافی وقت گزر گیا تھا، اس کے بعد سن 53 میں، 53 یا 55 دونوں روایتیں ہیں، 53 میں جب یہ مدینہ منورہ آئے تھے معاویہ بن ابی سفیان، دیکھیے ان کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، معاویہ بن ابی سفیان کا، اس سے 7 سال پہلے 60 ہجری میں انتقال ہوا، اس سے 7 ایئرز بیفور، 7 سال پہلے معاویہ بن ابی سفیان مدینہ منورہ آئے تھے، اور ممبر پر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کیمپیننگ کرنے لگے اپنے بیٹے یزید کے لیے. ابھی تخت پہ بیٹھنے کے لیے یزید کو 7 سال باقی، 7 سال پہلے سے جو ہے لوگوں کے درمیان کیا کہتے بہت یزید کے پہلے تعریفیں کی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا قابل ہے، صلاحیت ہے، ایسی زبان ہے، ایسا کنٹرولنگ پاور ہے، وغیرہ 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 تعریفیں بیان کر کے اس کے بعد اعلان کرتے کہ جو ہے میں اپنا جانشین یزید کو مقرر کر رہا ہوں کہ میرے بعد بادشاہ وہ ہوگا، میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا. تو اس پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض کرتے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اعتراض کرتے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اعتراض کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی اعتراض کرتے، اور اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بھی اٹھ کر اعتراض کرتے. جی اب دیکھیں آپ تقریباً یہ اکابر صحابہ، مولا علی کے بیٹے بھی اعتراض کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے بھی اعتراض کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی بیٹے اعتراض کر رہے ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ جو ہے ان کے بیٹے بھی، یہ سب اعتراض کرتے. تو اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں، یہ اٹھ کر بولتے ہیں کہ کیا معاویہ، کیا ہرقلی سسٹم، روم امپائرز کا سسٹم لا کر تم ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں؟ جی اسلامک سسٹم سے تم ہٹ گئے، ہرقلی اور رومی سسٹم، کفار کے سسٹم کو تم اپنا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیوں ابو بکر کے بعد ابو بکر نے بھی اپنے بعد عمر کو مقرر کیا تھا اپنی مرضی سے، تو یہ پلٹا کر کہتے ہیں تو کیا ان کے بیٹے کو مقرر کرے تھے انہوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بعد اگر عمر بن خطاب کو مقرر کیے تھے رضی اللہ عنہ کو، تو
ان کی قابلیت کی بنیاد پر بہرحال تھوڑی دیر کے لیے ایک جھڑپ ہوتی اور گفتگو ہوتی، اور یہ کہتے کہ آپ اسلامی طریقہ کار سے ہٹ چکے ہیں، اللہ کی قسم ہم اسے نہیں مانیں گے، یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم یہ ظلم کی میں ہرگز تائید نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر نکل جاتے۔ تو اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کرتے کیا کہ ان کے پاس 1,00,000 درہم گھر پہ بھیجاتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، جو آدمی یعنی نہیں مان رہا ہے تو پہلے اسے خریدنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو چاندی کے جو سکہ ہوتا نا، چاندی کا سکہ 4 گرام کا، ایک 4 to 5 گرام کا ایک سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کو درہم کہتے تھے، اس کا چاندی کا سکہ، سلور کا۔ تو 1,00,000 درہم گفٹ بھیجاتے ان کے گھر پر۔ حضرت عبد الرحمن، یہ جن کے جو راوی ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ 1,00,000 درہم کی اماؤنٹ بھیجاتے ہیں، اب اس کو جو نام آپ دیتے دے دیجئے، رشوت وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے ایمان کو یہ دولت کے اس پہ نہیں بیچوں گا، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خطرہ شروع ہو گیا اب یہ، کیونکہ رشوت جو نہیں قبول کرتا تو پھر اس کو یعنی موت کے لیے تیار ہونا پڑتا تھا، وہ کاروائیاں ان کی اسی طرح کے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں یہ دنیا کی دولت کے بدلے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا، اٹھاؤ یہ واپس کر دو، اور یہ واپس کرنے کا آرڈر دیتے اور فوراً مکہ کی طرف نکل جاتے، مدینے سے مکہ کی طرف نکل جاتے ہجرت کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد اب روایات میں آتا ہے کہ ان کا اچانک راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب اچانک کیسا انتقال ہوتا وہ آپ حضرات غور کر لیجئے، اور میں بھی غور کر لیتا ہوں کہ بعض لوگ نے کہا کہ ان کا قتل کیا گیا، بعض لوگ نے بہرحال ان کی تنہا لاش مبارک، ان کی جسم مبارک تنہا لاش جو ہے جنگل میں پائی جاتی ہے، اور ہر آدمی نہیں کہتا کہ پتہ نہیں کیسا انتقال ہو گیا، ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اسی طرح سے 53 ہجری کو آپ کا ہو جاتا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ شہادت تھی، انتقال نہیں تھا، وہ شہادت تھی، جس پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتی ہے، کیونکہ یہ سگے بھائی تھے، یہ سگے بھائی۔ دوسرے جو بھائی ہے محمد بن ابی بکر، وہ سگے بھائی نہیں، وہ دوسری ماں سے تھے، ماں دوسری ہے ان کی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ سگے بھائی تھے یہ۔ اور یہ جو روایت آتی نا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان کثرت سے جاتی تھی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے، وہ یہی بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ واقعہ ہے اس کے اندر، اس حدیث شریف میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں فی روایت طویلۃ، ایک طویل روایت میں، اس کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیا ہوا واقعہ سنا دیتا ہوں جی۔ کیا کہتے ہیں فی روایت طویلہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی دوسری کتابوں میں یہ حدیث شریف بخاری شریف میں مکمل حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ مہمان آتے، ابھی یہ حدیث کے الفاظ سے پہلے کی بات سنا رہا ہوں، مہمان گھر میں آتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی کام سے حضور کے پاس حاضر رہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو ایسا ہوتا کہ پوری تقریباً رات دیر تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے بہت دیر تک، اور کافی وقت گزر جاتا۔ مہمان کو کھانا بنا کر پیش کرتے، جب کھانا بنا کر پیش کرتے تو مہمان جو ہے کھانے سے انکار کر دیتے، مہمان بولتے کہ نہیں ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہیں آ جاتے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم تو مہمان کو کھانا دیے تھے مگر انہوں کھانا کھائے نہیں، اب کیا کریں گے ہم؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب لیٹ نائٹ گھر کو آتے تو ان کی وائف جو رہتی ہے انہوں کہتے کہ کیا کہتے ہیں ام رومان رضی اللہ عنہ، انہوں کہتے کہ مہمان کھانا نہیں کھائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ جاتا، بولتے مہمان کو کھانا نہیں کھلائے، کیا تم لوگ کا ایسا ہوا؟ اپنی وائف کو غصے میں آتے، بچوں کو غصے میں آتے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے میں تو جا کے چھپ گیا، ابا اتنا زوردار غصہ کرے ہم لوگ کے اوپر، میں تو جا کے آج اپنے آپ کو پٹائی سے بچانے کے لیے میں تو جا کے چھپ گیا جی، میں تو جا کے چھپ گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ نہیں پہلے ان کو کھانا کھلاؤ، پہلے کھانا کھلاؤ۔ ام رومان رضی اللہ عنہ ان کی وائف جو ہوتی ماں حضرت عبد الرحمن کی ماں، انہوں کو بولتے کہ نہیں جب تک مہمان نہیں کھائیں گے قسم خدا کی میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان کے سامنے لے جا کے رکھے تو مہمان کافی لوگ رہتے، ایک آدمی نہیں ایک سے زیادہ لوگ رہتے، وہ مہمان بولتے کہ نہیں اللہ کی قسم جو ہے جب تک ابو بکر نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ تو بہرحال پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غصہ کم ہوتا، انہوں بولتا نہیں یہ شیطان ہم کو ستا رہا ہے، یہ پورا گڑبڑ کر دیا، چلو دستر بچھاؤ اور کھانا کھاتے ہیں۔ جب دستر بچھ جاتا مہمان سارے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے بیٹھ جاتے، اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرو کرتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوتا اب آگے روایت میں آپ سنیے۔ فدعا ابو بکر،
فدعا ابو بکر بالطعام فاکل، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا منگائے، فاکل اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کھائے، واکلوا اور مہمان بھی کھائے، فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربا من اسفلها اکثر منها۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھانا اٹھاتے یا مہمان کھانا اٹھاتے، نوالا اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بڑھتے چلے جاتا، یعنی کھانا کھانے پر کھانا کم ہونا چاہیے نا، نیچے سے اور اونچا ہوتے جا رہا، کھانا اور اضافہ ہوتے جاتا۔ فقال یا اخت بنی فراس، اے بنی فراس کی بہن، بنو فراس کی بہن ام رومان، اپنی وائف کو کہہ رہے ہیں، بنو فراس ان کا قبیلہ وغیرہ کچھ رہا ہوگا، تو اے بنو فراس کی بہن یعنی اپنی وائف کو کہتے ہیں، ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ کھانا بڑھ رہا ہے؟ قالت لا وقرۃ عینی لہی الآن اکثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، پورا کھانا کھلا دینے کے بعد ان کی وائف کہتی ہے اللہ اے میرے آنکھوں کا قرار، اپنے شوہر کو کہتے ہیں اے میرے آنکھوں کا قرار، اللہ کی قسم ہم جب پکائے جتنا کھانا تھا، اب یہ سارے لوگ کو کھلا دینے کے بعد 3 سے ملٹیپلائی ہو گیا، یہ 3 گنا اضافہ ہوگا، جتنا کھانا ہم پکائے تھے اس سے 3 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا۔ فَأَكَلُوا، تو پھر سارے لوگ کھا لیے، جتنے لوگ کھانا تھا کھا لیے، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ کھانے کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو بھی حضرت ابو بکر بھیجاتے، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا، تو حضور وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں سے کھائے۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی کہ وہ کھانا جب مہمانوں کو کھلانے لگے تھے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ کرامتاً ایسا ہوا تھا کہ وہ کھانا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔